ایک ہفتہ ہی گزرا تھا تو میں ایوان عدل میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک ایس آئی صاحب ہیں حاجی حبیب الرحمان صاحب، ان کی کال آ گئی، جی آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اچھا جی کیا اپلیکیشن ہے؟ وہ جی اس طرح آپ نے برہمت روڈ کے تاجر ہیں کچھ سہیل اختر صاحب، ان سے 18,80,000 روپے کے سولر لے لیے ہیں اور آپ نے جو چیک دیا تھا وہ ڈسانر ہو گیا۔ میں نے کہا جی اس طرح کی ایک پہلے بھی انکوائری ہوئی ہے ایس پی ماڈل ٹاؤن صاحب کے پاس، تو میں نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا، میرا شناختی کارڈ گم ہوا ہے، وہ کوئی بندہ مس یوز کر رہا ہے۔ کہتے کوئی گل نہیں، تسی تشریف لے آؤ، میں نے کاغذ دے دیو تے اسی تمہیں کلیئر کر دینے۔ میں سر اسی وقت تھانے چلا گیا، جمعے کا دن تھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو ایس آئی صاحب نے بڑے ڈرامیٹیکل انداز سے اندر بٹھا کے کنڈی لگا لی، اور جی پانجو پڑھ لیا جی، پڑھ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے وہ مدعی مقدمہ کو بھی فون کر دیا۔ مجھے کہتے جناب وکیل صاحب تسی تو ہن انڈر اریسٹ ہو، تسی تو نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا جی آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے مقدمہ درج کر لیا تھا تو آپ مجھے کہتے کہ جی آپ پری اریسٹ کرا کے میرے پاس آ جائیں، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ اگر میں نہ کرتا تو ظاہر ہے میرے خلاف مقدمہ تھا، میں نے آپ کے پاس ہی ہونا تھا۔ کہتے نہیں جی نہیں، وہ تاجر جڑا ہے نا وہ اپنی لے کے آ گئے سی، کابینہ صدر سیکرٹری سارے کٹھے ہو کے آ گئے سی، میں بڑا پریشان سی تھی۔ خیر انہوں نے مجھے تقریباً 3-4 گھنٹے ڈیٹین رکھا تھانے میں۔ اس کے بعد کچھ میرے کولیگز بھی آ گئے، میرے ایک سینئر ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں عاصم چیمہ صاحب، انہوں نے بھی ایس پی صاحبہ سے بات کی۔ ایس پی صاحبہ نے اسی وقت بلا لیا منزا کرامت صاحبہ نے، انہوں نے سنا، انہوں نے بھی مجھے بے گناہ قرار دے دیا، اور وہ حاجی حبیب الرحمان صاحب کو کہا کہ فوری طور پہ ان کو ضمنی لکھو اور بے گناہ کرو، اور جو اصل کلپریٹ ہیں ان کو پکڑو۔ تو اس مقدمے میں وہ جو چیک والا لڑکا تھا آصف غفور رحمان فارمیسی والا، وہ بھی اریسٹ ہو گیا۔ وہ بھی سنا ہے کہ 4 مہینے بیچارہ جو ہے نا وہ جیل میں، وہ بھی بے گناہ تھا۔ وہ بھی کہتے تو یہی ہیں کہ جی وہ بے گناہ تھا، لیکن چیک تھا اسی کا، چیک اس وہ کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ کرنے والا تو کوئی اور تھا جو پکڑا بھی گیا۔ والا جی بالکل سر۔ اسی طرح پھر یہ ہوا کہ سلسلہ ایسا شروع ہوا میرے لیے خاص طور پہ کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد مجھے کبھی سیالکوٹ سے کال آ رہی ہے، کبھی تھانہ چونگ لاہور سے کال آ رہی ہے، کبھی گلبرگ سائبر کرائم ونگ سے کال آ رہی ہے، کبھی کراچی سے کال آ رہی ہے، کبھی ملتان سے کال آ رہی ہے، کبھی سیالکوٹ سے۔ ان تمام شہروں میں پھر آپ جاتے رہے؟ پورے پاکستان میں پورا 1 سال سر گھومتا رہا ہوں، مختلف میں نے ایف آئی آرز فیس کی ہیں، مختلف میں نے انکوائریز بھگتی ہیں، ہر جگہ پہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا ہے۔ اب یہ تھانہ گوال منڈی میں ایک مقدمہ حال ہی میں درج ہوا، اس میں بھی مجھے آئی او صاحب نے بلایا، انچارج انویسٹیگیشن محمد نعیم صاحب نے اور گل زمان صاحب نے، مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ایسے ایسے آپ کے خلاف مقدمہ ہے۔ میں نے ان کو جوائن کیا کہ اپنے بے گناہی ثابت کی، ساری چیزیں بتائیں۔ انہوں نے مجھے ایس پی صاحب سے بھی ملوایا، ڈی آئی جی صاحب سے بھی ملوایا۔ ایس پی صاحب نے بھی ان کو ہدایت کی کہ بھی اسلم کانجو کو بے گناہ کر دیں کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔